الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ فاتحہ سے ابتدا کریں گے اور سورہ فاتحہ کا مختصر سا تعارف سنیں گے اور سورہ فاتحہ کے اندر کتنے رکوع، کتنی آیات اور سورہ فاتحہ کے کتنے نام ہیں اور ان نام کی وجہ کیا ہے اور سورہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے، اور انشاءاللہ ساتھ ہی میں کچھ اس کے فضائل بھی سماعت کریں گے۔ اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکے میں نازل ہوئی اور ایک مرتبہ مدینے میں نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ میں 1 رکوع اور 7 آیات ہیں۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ اس کے مشہور 15 نام ہیں۔ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے اور اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اسی لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، اسی مناسبت سے اس سورت کو سورۃ الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اسی بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا پھر یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، اسی وجہ سے اس سورت کو سبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا 1 سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورہ کنز، سورہ وافیہ اور سورۃ الکافیہ کہتے ہیں۔ شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے یعنی اس سورت کو پڑھ کر کسی کو اگر دم کر دے تو اسے شفا ملے گی، تو اس سورت کو شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں۔ دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعاء، سورۃ التعلیم المسئلہ، سورۃ السؤال، سورۃ المناجات اور سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے۔ احادیث میں اس سورت کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 4 فضائل درج ذیل ہیں۔ حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا۔ ارشاد فرمایا وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا
اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، سلام پیش کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ان دو نور کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں دی گئی، اور وہ دو نور یہ ہیں، پہلا سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کی مثل کوئی سورت نازل نہیں فرمائی۔ حضرت عبد بن ملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ اعظم سورہ فاتحہ کے مضامین اور اس کے بارے میں دیگر معلومات اگلی ویڈیو میں بیان کی جائے۔